اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ کا آخری پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ رب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمینوں کا رب، وما اور وہ جو بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، مابین جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان کا رب الرحمن، انتہائی رحم کرنے والا۔ ان کا رب کون ہے؟ الرحمن۔ لا یملکون، کوئی مالک نہیں ہوگا، یملکو مالک ہونا کسی چیز کا، کوئی طاقت رکھنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی طاقت رکھنا۔ لا یملکون، کوئی طاقت نہیں رکھے گا، منہ اس سے، خطاباً بات کرنے کی، خطاب کرنے کی، کسی میں جرت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ لا یملکون منہ خطابا، یوم جس دن، یقوم الروح کھڑے ہوں گے، روح جبرائیل امین علیہ السلام، روح کئی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے معنی میں آیا ہے، والملائکۃ اور فرشتے صفاً صف کی شکل میں، جس دن تمام فرشتے اور جبرائیل صف میں کھڑے ہوں گے، ایک لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی نہیں بات کرے گا، یتکلمون کلام کرنا، کلمہ تکلم، تکلم ہوتا ہے نا، تکلم کلام سے نکلا یہ لفظ۔ یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، الا سوائے اس کے، من اذینہ، جس کو حکم دیا جائے گا، وہ حکم دے گا جس کو، لہو جسے اللہ حکم دے گا وہی بات کرے گا، الرحمن جسے رحمان حکم دے گا، کوئی بات نہیں کرے گا اس دن سوائے اس کے جسے رحمان حکم دے گا۔ وقال، اور وہ کہے گا، ثوابا، اچھی بات، اور وہ بھی اچھی بات کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، یہ مطلب فیصلے کا دن ہے۔ فمن شاء، پس من کا مطلب جو، شاء جو بھی چاہے، اتخذ وہ بنا لے، اتخذ کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا، ٹھہرا لینا، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ان آیات میں کچھ چیزیں واضح کر دی گئی کہ قیامت کے دن صرف اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اور دوسرا، شفاعت کوئی ایسا نہیں ہے جیسے جو کافر لوگ خیال کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے بارے میں کہ ہمارے بت ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور اس طرح ہمارے بھی کئی لوگوں کا یہی ہے کہ بھی ہمارے بزرگ یا جو بھی ہیں وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں بولے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ حکم دے۔ اب اللہ کسے حکم دے گا یہ ہمیں پتہ ہوگا یا اللہ کو پتہ ہوگا؟ تو کوئی جرت نہیں کرے گا۔ تو ایک تو مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ، اور دوسرا ہم نے اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ٹھکانہ اللہ کے پاس ہی بنانا ہوگا، اللہ کے ہاں ہی اپنا ٹھکانہ بنانا ہوگا، ورنہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ جو آخر میں نا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ یہ آخری مطلب یوں سمجھ لو کہ جیسے ہاتھ جھاڑنے والی بات نہیں ہوتی کہ بھی ہم نے تمہیں اچھی طرح مکمل دلیل کے ساتھ واضح کر کے بیان کر دیا ہے، بس جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نے اچھی طرح پڑھا دیا، اب تمہارے آگے وہ ہے کہ تم نے محنت کرنی ہے کہ نہیں، کامیاب ہونا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ بھی ہاں بھئی، جو چاہے ٹھکانہ بنائے اللہ کی طرف، جو چاہے نہ۔ اگلی آیت مزید اس چیز کو واضح کر رہی ہے، انا بے شک ہم نے، انذرنا ڈرا دیا ہے، تمہیں بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، عذاباً عذاب سے، قریباً قریب، دیکھو ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایسے عذاب سے جو قریب ہے، جو دور نہیں ہے، پاس ہی ہے۔ یوم جس دن، ینظرو دیکھ لے گا، المرء بندہ، ہر بندہ، ہر نفس جس دن دیکھ لے گا، ما وہ جو، قدمت، قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، قدمت آگے بھیجا ہوگا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، جس دن دیکھ لے گا ہر بندہ جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کہے گا کافر، یا لیتنی اے کاش، یا لیت کا مطلب ہوتا ہے اے کاش، نی میں، یا لیتنی اے کاش میں، کنتو ہو جاتا، ترابا مٹی، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قیامت کے دن جس جانور نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی نا، مثال کے طور پہ اگر کسی جانور نے دوسرے کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ واپس دیا جائے گا کہ وہ واپس سینگ مارے، اور اس کے بعد ان تمام جانوروں کو نا مٹی کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اس دن جب ہم جو جہنمی لوگ ہیں، اللہ معاف کریں، یعنی جو بھی جہنمی لوگ ہیں، وہ جب جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے نا، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھی کاش ہم یہ مٹی ہو جاتے،
یعنی جہنم جب سامنے نظر آ رہی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ عذاب مطلب دنیا میں آئی ہی نہ ہوتی، زندگی گزاری ہی نہ ہوتی، کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ۔ اچھا یہاں پہ ایک اور مفہوم ہے کہ بھی یہ عذاب جو قریب ہے، اب دیکھو 1400 سال گزر چکے ہیں اور پتہ نہیں آگے قیامت کب، 1000 سال، سینکڑوں سال، لاکھوں سال کتنی دور ہو، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ دیکھو عذاب قریب ہے جس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب دنیا میں زندگی چل رہی ہوتی ہے، ویسے تو اب بھی نہیں ہوتا، ابھی 60 70 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ایسے جیسے کل کی بات ہے، کچھ ہی لمحہ گزرا ہو۔ لیکن جب مرنے کے بعد ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یوں سمجھ لو ایک نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یوں ہی لگے کہ جیسے بھی ایک لمحہ گزرا ہے، جیسے ہم سوتے ہیں رات کو اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ سارے، حالانکہ ہم 10 12 گھنٹے سوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یوں ہی لگتا ہے جیسے ایک لمحہ گزرا ہے۔ ایسے ہی جناب جب ہم مریں گے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسا بھی ایک لمحہ ہی گزرا ہے۔ تو یہ اس سے مراد عذاب قریب ہے، بے شک عذاب قریب ہے۔ تو یہ سورۃ النبأ آج مکمل ہوئی اور اسی کے ساتھ ہی آخری سپارہ بھی آج مکمل ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ پہلے سپارے کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔